تعالیٰ محبت قبول فرمائے۔ بلا تاخیر دعوت خطاب دے رہا ہوں قاری بلال معاذ صاحب، ان کی آمد سے قبل ذرا نعرہ نہ ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، شان صحابہ، زندہ باد، شان مصطفیٰ، زندہ باد، قاری محمد بلال معاذ صاحب، زندہ باد۔ قاری محمد شریف شاکر صاحب، قاری محمد شریف شاکر صاحب، اللہ تعالیٰ صحت و ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا فهما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله مختصر حمد و صلاة بعد معزز سامعین و سامعات، عظیم الشان درس قرآن اجدہ پروگرام جناب مکرم و محتشم حضرت مولانا قاری محمد شریف شاکر صاحب دامت برکاتہم العالی اور جتنے بھی معزز مہمانان گرامی و اساتذہ مرکز حاضر اور تمام تو صاحباب دی تشریف آوری پردے اندر خواتین، اللہ رب العزت سب دا آنا اپنے گھر اندر بیٹھنا قرآن و سنت دی آواز سننا راہ نجات بنا دے اور اللہ زندہ رکھے ایمان تے اور اللہ خاتمہ بھی ایمان تے فرما دے۔ ٹائم میں زیادہ کو نہیں لونا دوڑا، انشاءاللہ انتہائی مختصر کوشش کرانگا کہ میں بات نو کلوز کرا۔ اگر جناب مناسب سمجھو توڑا میں مہمانہ بھائیاں اگر تھوڑا جا قربت اختیار کر لو تے بہتری ہو جائے گی، جزاک اللہ جی۔ تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ، اگر میرے بزرگ نے کوئی بیمار ہے ٹھیک ہے، اگر نہ انشاءاللہ کوئی بات۔ عزیز بھائیو، ہر چیز دی ایک اپنی تاثیر ہے، اپنی ایک لذت ہے، لیکن کوئی بھی کائنات دی چیز تسی ٹیسٹ کرو نا، ان دا ذائقہ چکھو، وہ دی لذت صرف حلق تو تک کے جدو نیچے اتر گیا پھر وہ جو کچھ بھی ہے وہ صرف پھر فضلہ ہی رہ جائے گا، لذت حلق تک۔ اس زمین تک ایسی چیز موجود ہے جدی لذت زندگی اندر بھی دیکھو یار، روٹی کھانے آنا آج کھانا نہ کھاؤ، کل نہ کھاؤ، صبح نہ کھاؤ، 2 دن بندہ کھانا نہ کھاؤ، انسان چلن جوگا نہیں رہے گا، نڈال ہو جائے گا۔ پتہ لگ گیا کہ روح جسم دی غذا کھانا ہے، روٹی ہے، اور جس طرح جسم دی غذا اللہ نے پیدا کی تھی ہے نا، اسی طرح اللہ نے ساڑیاں روحاں دی غذا بھی پیدا فرمائی، وہ بھی سانو عطا فرمائی۔
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੀਨ ਦੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਮਰਕਜ਼ ਨੇ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਆਇਲ ਚੇਂਜ ਕਰਾਣਾ ਹੈ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਦੀਨ ਦੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਭੱਜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਟੁੱਟੇ ਭੱਜੇ ਬੰਦੇ ਸਿੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਟائم دیتا کرو، دل لگاؤ، کوئی بات نہیں۔ قرآن لی تھوڑی جی توجہ، پوری توجہ میرے یار رہے۔ روح دی غذا اللہ نے کی پیدا فرمائی ہے، کی سانو عطا فرمائی ہے، وہ ہے قرآن۔ میرے استاذ محترم نے جنہ کو قرآن پاک حفظ کیتا ہے، مسلک دیوبند نال انہاں دا تعلق ہے، باہر کیف نقطہ نظر اپنے اپنے اختلاف معاملات، لیکن تقریباً چند سال گزر گئے نے، غالباً واللہ عالم 5 سال تو بھی زیادہ عرصہ گزر گیا، والدانو وفات پایا نو، والدانو وہ کہندے نے میں ڈیلی 10 پارے پڑھنا والدہ لی، پھر دعا کرنا، اور 10 پارے پھر میں اپنے لی کرنا۔ اور بلکہ دیگر محدثین نے میں تک ٹبی ماری ہے، انہاں نا اس بات تے جتنی لذت اور برکت اور اللہ دی رحمتاں قرآن دی تلاوت نال آندیاں نے نہ کسی شے نال نہیں آندی۔ ایک چھوٹا جا میں اپنی اصلاح کرنا، تسی یاد ہی کرو، ہاتھوں سے میں نہیں کھڑا کرانا۔ رمضان گزرے ہے، شوال، ذیقات، ذی الحج، محرم، سفر چڑھ گیا 5واں مہینہ۔ انہاں کو سی بس سوچ کے اج اٹھنا ہے یار 5ویں مہینہ چڑھ پہ 4 مہینے چ میں کنی کو دفعہ قرآن کھولے ہے، کنی کو دفعہ قرآن نو کمپلیٹ پڑھے ہے۔ اے فکر ہے جرا استاذ المکرم بقیت السلف فرما رہے سن، حافظ محمد شریف صاحب حافظہ اللہ تعالی، اگر اے اتنا ہی ناقص اور اتنا ہی گریا ہویا کم ہوندا معاذ اللہ تے اللہ نبیوں کو نہ لیندا ہے کم۔ انبیاء دی ڈیوٹی نہ لگ دی، جنازے پڑھان دی، نمازاں پڑھان دی، تلاوت سنان دی، سارے ہی روز مکے دے چوک چ کٹھے ہو جاندے ہوئے لوک کے ابو جالاؤ نکرے لک گیا، دوجا اس نکر چ لکیا، تیجا ادھر تے واپسی تے ایکو چوک چ ٹاکرا ہو جانا، کدے آیا ہے؟ انہیں کہا جی دے تو آیا ہے۔ انہیں کہا تو کدے آیا ہے؟ انہیں کہا یار گالے ہے اسی آنے ہیں بھی نہیں، لیکن منجی تے جا کے لمحے پہنے ہیں تے زمیر آندھا اٹھ چل جا کے پاہمیں لوک کئی سن مان دے نہیں، اندر پتہ سی بھی اندر ٹھیک ہے، اتو پھر حسد دا علاج کوئی نہیں ہوندہ۔ آندھے نے یار محمد گالے ہے جڑی تو کلام پڑھنا ہے نا، ان دی تاثیر ساڑیاں رات دیاں نیندرہ حرام کر چھڑیاں نے۔ کدی تاثیر تا لئیے قرآن دی، روح کی غذا اللہ نے قرآن مجید کو بنایا ہے۔ میرے علماء شیوخ اسٹیج پر بیٹھے، ان کے علمی کندھے کا سہارا لے کے میں ایک بات کرتا ہوں۔ صحابہ کوئی صحابی مدینے رہندہ ہے دفن قسطنطنیہ چویا کہ گلو تھے پہنچے، کسے دی رہائش مکے اندر ہے دفن و ایران اندر جا کے ہو گئے، کسے دی رہائش مدینے اندر ہے انہاں دی قبر مبارک جا کے جناب والا اور کسے اور کنٹریاں ملکان دی اندر بن گئی۔ دور جانے کی بات نہیں ہے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ قبر کدھر ہے؟ وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ، جدو رائی کوئی نہیں سی اودو دین دی تبلیغ جا کے کی تھی۔ آج تا موٹر وے تے پھر بھی کلیجہ مٹھی جا جاندہ ہے، وہ پہاڑ ایڈے اچھے تے ہی جا رہے ہیں۔ اللہ کہندے نے جنہ میری خاطر ہجرت کی تھی نا، جنہ میری خاطر ہجرت کی تھی، ایک نقطہ دے کے بات سمجھاتا ہوں۔ اصحاب کہف کے چند نوجوان تھے، جوانی دی عمر درمیانی عمر ہے، بچپن بھی الگ، بڑھاپا بھی الگ، جوانی درمیان اندر۔ اللہ کہندے نے جنہ میرے لئے ہجرت کی تھی نا، انہاں درمیانی عمر میں نو دیتی ہے صحابہ کہف آلیاں نے، میں بھی قرآن دا درمیان دیتا ہے، انہاں دا ذکر اپنے قرآن دے درمیان اندر کیتا ہے۔ تاثیر تا لئیے قرآن دی لذت تا لئیے یار۔ ساری زندگی اسے کیڑے ہی کڑے نور کیتا کی ہڑا مولوی پیر ڈنگے رکھ دے، ساڑھا مولوی نے مائی لمبی بڑھان دے، مولوی ٹوٹی نہیں، پمپ کنے چلانا ہی، راتی بتی نہیں، مولوی پتہ نہیں، مولوی یہ کمی
جب امت ان الجھنوں میں الجھ جائے گی تو پھر تے نالے اس قوم دا المیہ ہے جیتے پانڈ میراسی نو سدے تے ایک رات دا 20 لاکھ روپیہ لے جائے تے نبی دا مسلے تے بہ کے قرآن پڑھانا لا پورے مہینے دا 12,000 لوے. اس قوم نو پھر میراسی چاہیے دینے قرآن والے نہیں چاہیے. ہجرت حبشہ 2 ہجرتہ مشہور نے, ایک ہجرت مدینہ اور ہجرت حبشہ. اصحاب رسول نبی پاک کو لائے سونے مکے والے بڑا تنگ کیتا ہے جی اجازت ہوئے تھے حبشے نہ چلے جائیے. پہلے ہجرت حبشہ ہوئی او نجاشی بادشاہ دا علاقہ عیسائی. اب غور کرنا, میں زیادہ وقت نہیں لیتا آپ کا, چند منٹ لوں گا. وہ منٹ 20 ہو جائیں, وہ 40 ہو جان, وہ منٹ 120 ہو جان, وہ بھاویں 250 منٹ ہو جائے, لانے منٹ ہی نہیں آپ انشاءاللہ. اکا تھکو گے تو نہیں جناب, قرآن سنن تے جی کر دے, دل لگاؤ, سون ڈالے اللہ تنو اور عروج عطا فرمائے, سلامت رہیں جناب. ہجرت حبشہ, اصحاب رسول پہنچے نا, ہجرت نبی پاک نے اجازت دیتی, فرمایا چلے جاؤ. مکے دے حالات خراب نے, لیکن میں توڑے قافلے دا ایک امیر مقرر کرنا. اپنے بھائی نو بلایا, جناب جعفر تیار سب کو رضی اللہ تعالی. فرمایا جعفر رضی اللہ عنہ تو اس قافلے دا امیر ہے, حبشے جاؤ. حضرت جعفر تیار کہندے نے, اجے اسی مکیوں نکلے ہیں مدینے, اسی ادھر پہنچے نہیں تو چیلے چمچے پہلے ہی پہنچ گئے. چمچے تو اللہ چمچے گیری تو بچائے اس قوم نو, کہو آمین. آمین کہہ دو نہیں تو ڈنگے جاؤ گے. دیگ وڈی ہوندی ہے کہ چمچہ وڈا ہوندا ہے, تو ڈانڈ نہیں لا دیندا پوری دیگ دی. اور میں ایک تقریر سے کہہ بیٹھا, میں کہا بھی اے جدو کسی خوش ہوئے جڑے راجے دیگاں پکاندے نے ساڈے نائی بھائی, اللہ انہوں نے خوش رکھے, انہاں نال ایک ایڈا کو ڈولا چکیا ہوندا ہے, اینڈ تے تباہی لگ جاندی ڈیڑھ دی. وہ مینوں انہاں ٹھال لیا 2-4 کٹھے ہو کے راجے میرے گھر آ گئے. یقین کرو, آندے جی تسی یہ بیان کیتا ہے, تو میں کہ غلط ہے نا, 10 کلو دی دیگ ہے تے 7 کلو تسی لے جاندے جی, تے دوجیاں دے پلے کی پیا. کہتا جی سانو مزدوری نہیں دے دے. میں کہ پھر پوری چک کے لے جایا کرو. باہر کیف یہ ایک مزاق کی بات تھی, بات میں کر رہے ہیں. اصحاب رسول پہنچے تھے, چیلے چمچے پہلے پہنچ گئے. ابو جال دے جا کے کہنے لگے نجاشی بادشاہ نو کہندے نے بھی ایتھے انہیں کچھ بندے آمن گے, انہوں نے تو کٹ دینی. وہ بندے صحیح نہیں, معاذ اللہ. کیوں؟ حضرت جعفر تیار کہندے نے اے جے گلاں کر دے پہنے چک پٹ دیاں تے اہی پہنچ گئے. اہی جا کے نجاشی نا اسی بھی کھڑے دربار اندر او دے محل وچ. ہاں جی کون ہو, کتھوں آئے ہو؟ مکے چوں آئے جی. کیویں آئے ہو؟ انہاں نے جی سانو تو کڈیا ماریا سی تاں آئے. کیوں ماریا؟ وہ کہندے جی ساڈا قصور ہے. کی قصور ہے تہاڈا؟ فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اے ساڈا جرم ہے, اسی ایک اللہ دی کبریائی دا نعرہ بلند کرنے ہیں, اے ساڈے تے زیادتیاں کر دینے. اچھا تسی کون ہو؟ اسی جی مسلمان ایمان والے. اے ساڈے مخالفین نے کدھا کلمہ پڑھے ہیں؟ کہنے لگے جی اسی کلمہ پڑھے ہیں محمد الرسول اللہ. محمد کون ہے؟ جناب جعفر تیار فرمان لگے ساڑھے نبی نے, ساڑھے پیغمبر نے آخری رسول بن کے آئے نے, لیکن میرے نال کچھ رشتہ الگ ہے. میرے پیر بھی لگ دے نے تے میرے سکے ویر بھی لگ دے. لہذا بات ہے اور تینوں پتہ ہے جڑا نبی ہوئے او دے تے اللہ والو کوئی وحی بھی آن دیئے. جی آن دیئے. اچھا پھر ان دیتے کوئی وہی آندھی ہے. حضرت جعفر تیار کہندے بالکل آندھی ہے. کی آندھی ہے تینوں کچھ یاد ہے؟ جناب جعفر تیار رضی اللہ عنہ فرمان دے نہیں جدو میں چلن لگے اسی میرے محبوب پیغمبر نے میں نو اللہ دے قرآن دی سورہ مریم یاد کروائی. اے جعفر اگر کوئی تیرے کلو سوال کرے تے تو اللہ دے قرآن دی اس سورت دی تلاوت کر دینی ہے. میرے دماغ نے فوراً کم کیتا. لے بھی جعفر رضی اللہ تعالیٰ گل بن گئی ہے, جلدی کر
او وہی سنا جڑی نبی نے تینو یاد کروائیے. جناب جعفر تیار کہن لگے میں اللہ دا قرآن پڑھن لگیا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر کہو یار بار بار میں کو کام تنی نہ کرنا بولو 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 ہن میں نہیں جے کہنا جدو ایتھوں نہیں اٹھنا تے میں ہمیں کہی جاؤں جدو ایتھوں ہی نہیں گل اٹھنی. جناب جعفر تیار فرماندنی میں جے بسم اللہ پڑھیے تے اے پٹ پہ چیلے چمچے کہن لگے نا 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 اے نہ سنی. بادشاہ سلامت کلام نہ سنی. کیوں؟ اگر تو یہ سن لیا تے پھر تو انہاں دا ہو جائیں گا ساڑھے نال تعلق ہی نہیں رہے گا. ایو ہی ترولا جن دے پیچھے اسی ایڈا لمحہ پینڈا توفے شوفے لے کے آئے ہیں اب پھلان دے گلدستے لے کے آئے ہیں. یاد رکھی ہر چمکن والی شاید سونا نہیں ہوندی. اگر کوئی تینوں لے جا کے باہر سویٹ کھلائے ضروری نہیں کہ ہر لڈو کھلان والا مٹھ ہے. بعض دفعہ مٹھے لڈوਆਂ دے اندر منافقت حسد دی زہر بھی ہوندی ہے. جناب جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما لگے انہوں نے عبادت کی تیاں کہنے لگے بادشاہ سلامت کلام نہ سنی. اگر تو سن لیا تے تو پھر گیا تو انہاں دا ہو جائے گا. تے کہنے لگے میں بادشاہ نجاشی کہندہ ہے ٹھنڈے بھی پاو او کیڑا میں نو چاہ کے موڑے تے لے چلے نے سنن تا دے ہو کی کہندے نے کی کلامے. اللہ اللہ سناؤ جی سناؤ. یہ روکن دی کوشش کر دینے حضرت جعفر سنانا چاندے نے نجاشی سننا چاندائے تے اے آئے ہوئے چمچے روکنا چاہتے ہیں. یہ کہنے لگے بادشاہ سلامت نہ سن. کہنے لگے آرام نال کھڑے رہو سنا. جناب جعفر تیار کہنے لگے میں اللہ دے قرآن دی سورہ مریم دی تلاوت شروع کی تھی. شاید کہ یہی حکمت سی میرے پیغمبر دی. اللہ دا قرآن میں پڑھیا فرمایا کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. کہندے نے میں تلاوت کردہ جا رہے ہیں اللہ دا قرآن پڑھدا جا رہے ہیں. جدو میں حضرت مریم دا ذکر آیا قرآن کہندے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. کہندے نے تلاوت جاری رہی. پیدائش عیسیٰ دا منظر آ گیا. جدو میں ان آیات آیا فرمایا وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِزْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ. حضرت مریم کہہ رہی ہیں میں نظرہ اللہ دیا من لیا میں تا چپا میں بولنا نہیں. انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا فاتت به قومها تحمل قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا
اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما كانت امک بغیا فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقیم. تکبیر. حضرت مصطفیٰ شان قرآن مولانا قاری بلال معاذ صاحب. کدی قرآن تے توجہ تھا دیو. حضرت جعفر تیار کہن لگے رضی اللہ عنہ میں جدو کو 2 رکوع تلاوت کی تھے جدو میں اپنیاں اکھیاں کھولیاں چہرہ اٹھایا قرآن دی تلاوت مکمل فرمائی نجاشی دیا عیسائی دیا اکھاں چا اتھرو چل دے داڑی چو ہو کے تھلے گرن لگ پہ اتھرو گر دے جا رہے ہیں تے میں تلاوت مکمل کی تھی تے انہیں اپنے اتھرو صاف کر کے کہن لگیا اے چکو مٹھائیاں دے ڈبے تے جتھو آئے ہو چلو جلدی دفع ہو جاؤ نکل جاؤ دوڑ جاؤ توڑا کوئی تعلق نہیں ساڑے وہ بادشاہ گل تھا وہ کہنے سن لی میں توڑی وہ کہنے گل تھا سنو کہنے میں سن لئیے چلو جلدی نکل جاؤ انہیں کیا گل کیے انہیں کہا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ کلام کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا اس کو بھیجنے والا بھی سچا جس پر آیا وہ محمد بھی سچا ہے نجاشی دی اتھرو ڈر رہے ہیں ایک کلام ہی سچے دے تسی جھوٹے جے نکلو یہ کہنے لگے گال تا سنو کہنے میں سن لئیے ان نجاشی جلدی دے نال جذبات اندر آیا ان دے ایمانی جذبے نے جوش ماریا کہنے دے آج تے بعد میری گال سن لو خبردار میرے اللہ آؤ تو اڈا میرے نال کوئی تعلق نہیں آج تو بعد جدے اے یار اسے محمد دا میں بھی یار آن یہ ہے قرآن کی تاثیر اسی قرآن نو رکھے مردے دفنان آستے کوئی قبر چ بے کو صورت ملک پڑھ دا کوئی یوتے پڑھی جاندہ کوئی چھولیاں دے پڑھی جاندہ کوئی چاولاں دے پڑھی جاندہ کوئی دودھ دے گلاس دے پڑھی جاندہ یہ کوئی معاذ اللہ سورہ یاسین صرف مردے بلٹی کرن آستے تو نہیں نا جڑے مقصد لیا سی رکھے ہے خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں رب کبریا کی قسم ہے جاؤ نا آج ساریاں گلہ چھڑ دے بیا چھوٹی جی گل میں کرنا اپنی چار پائی تے بے کے نا اللہ اگر ہمت دے سورہ سجدہ سورہ ملک پڑھ کے سومیں آجے آج اگر ایڈی بھی ہمت نہ پوے تے ایک دفعہ آج کی وار اتوار کل سوموار منگل میرے شیخ میرے علماء بیٹھے نے 3 دن تسی لگاتار بسترے تے بے کے سورہ بقرہ دیاں آخری 2 آیات پڑھنی ہیں آمن الرسول یہ تو شروع کرنا ہے آمن الرسول بس یہ 2 آیات پڑھنی ہیں صرف 2-3 منٹ لگن گی پڑھ کے پھر معوذتین قل اعوذ برب الفلق ناس پڑھ کے ای تلیاں تے پھوک مار کے پنڈے تے ہاتھ مار کے لیٹیا جے خدا دی قسم تو تیری اکھ بعد اندر لگے گی کائنات دے دکھ پہلے تیرے ختم ہو جان گے تجربہ تکر تھوڑا جا دل تے لگاؤ قرآن نال یہ صحابہ نے ہجرت کی تھی نجاشی کہنے لگیا تسی جلدی نال دفع ہو جاؤ تو آڈا میرے نال کوئی تعلق نہیں میں قرآن تو تے صدقے میں تا اینا تو حیران تا ہاں
پر میں اس کملی والے تو بڑا حیران ہے جدی محبت اندر انہا سارا کچھ چھڑ کے میرے کو لا گئے جیدے پیار اندر انہوں نے سارا کچھ قربان کر دیتا ہے اللہ دا قرآن کہہ رہے آئے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا کدی قرآن دنال تا دل لگا اللہ قرآن دا معیار کیے فرمایا لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ اے قرآن نو کدے بھی میرے ویر نپاکی دے اندر نہیں چھونا حضرت جناب عمر بن خطاب فرمان لگے میں جدو جناب والا میں نو بڑا چاہ سے 100 اٹھان دے مالک بنندہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سار کلم کرن لی ماز اللہ جا رہے ہیں رستے دے اندر میں نو پتہ لگیا تیری بہن تے تیرا بہنوی سعید اسے محمد دا کلمہ پڑھ چکے نے جدے وال تو جا رہے ہیں کہن لگے میں سارا کچھ چھڑیا میں جلدی دے نال بہن دے دروازے تے گیا میں کیا نا میں نو او قرآن سنا جدی آواز میں بار سن رہا سی بہن کہن دی عمر تو نہ پاکے اے قرآن پاکے لہذا میں تینو قرآن دا اے جناب والا اور آقا کدے بھی ہاتھ لاون نہیں دیا گی حضرت عمر نے تشدد کی تمہارے کہ کہندے نے جیڑی بہن میرا نا سن کے نکرے لگ جاندی سی آج توحید دی اتنی جناب چاشنی آ گئی ہے میرا سامنا کر رہی ہے کہ آخر میرے بھی دل دی دنیا بدل گئی میں کیا اے میری بہن جڑے قرآن دی آیات پڑھ رہی سے میں نو درہ پڑھ کے سنانا حضرت فاطمہ کہہ لگیا کہہ دیا نے میں اللہ دا قرآن پڑھنا شروع کر دیتا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى اللہ اللہ میرے ویر پیار تے محبت دیا گلا قرآن تو ہی سنا رہے آئے قرآن تو ہی سکھا رہے آئے اس کلام دیا تصیریں وکھریاں یہ دیا لستیں وکھریاں نے اس واسطے اہل دل نے کتنی پیاری ترجمانی کی تھی قرآن دلا دے زنگ اتارے قرآن دلا دے زنگ اتارے ڈب دے ہوئے بیڑ تارے نال تینو وازا مارے نہیں لوڑا کدھر جان دیا گلہ جے رب نال کرنیا نے ایتا پڑھ لو قرآن دیا گلہ جے رب اللہ 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 گلہ جے رب نال کرنیا نے ایتا پڑھ لو قرآن دیا اور حشر دے آنے حافظانو رب نے وکھرا تاج دینا جنت اندر قاریانو رب نے وکھرا راج دینا کہنا کیے پڑھ دے جاؤ چڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ لٹو رحمت رحمان دیا گلہ جے رب نال کرنیا نے ایتا پڑھ لو قرآن دیا اللہ اللہ قرآن دی محبت قرآن میں نو تینو توحید دی دعوت دے رہے آئے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس
القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. میرے ویر قرآن دی تفسیر کنی ہے ادھر توجہ میرے ال کر دے جانا. اللہ اللہ پیار دیاں باتاں میرے پیغمبر علیہ السلام نے اجے اعلان نبوت ہی فرمایا ہے. اجے نواں نواں دین دا کم مکے دے اندر تے مسلمان یاد رکھنا جدوں بھی کوئی جناب والا دین دا کم کرے ایویں مخالفین مخالفتاں تے اٹھ پیندے نے. سب تو بہتی مخالفت اپنے کر دے نے بیگانیاں تے شکوائی کوئی نہیں. مسلمان بڑی توجہ چاہواں گا مکے نو 14 رستے لگ دے سی. ہلکی جی کو کم کرنا. اللہ اللہ مکے نو 14 رستے لگ دے سی تے ابو جال جڑا بدبخت ہے انہیں مکے دیا ساریاں رستیاں دے اوپر ناکے لگا دیتے. دو دو چار چار بندے اپنے انہیں تعینات کر دیتے نے اور انہاں نو جناب 14 رستیاں دے اوپر ایک زمزم دا مٹکا بھر کے پانی دا دے دیتا ہے تے نال انہاں نو تبلیغ کی پیا کر دے کی سمجھا رہے ہے. کہندہ جڑا بھی کوئی بندہ مکے دے اندر داخل ہوئے انہوں ایک گل تو ضرور آگاہ کر دینا ایتھے مکے دے اندر ایک محمد نام دا جادوگر معاذ اللہ کیتے ان دے آنکھیں نہ لگ جانا کیتے ان دا کہنا نہ من لینا. مسلمانہ ایویں کرنے دے بندے انہی دینہ دے اندر میرے پیغمبر دے صحابی بعد اندر بن گئے. سبحان اللہ. انہ دا نام کیے حضرت طفیل ابن عمر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ اے دوس قبیلے نال تعلق رکھن والے کہندے نے میں بھی مکے دی اندر عمرے دی غرض نال داخل ہویا تے میں نو ابو جال دے چیلیاں چمچیاں نے ڈک لیا. کہن لگی ہے سردار کدھر جا رہے ہو؟ میں کیا جی میں عمرہ کرن طواف کرن جا رہے ہوں. اللہ اللہ انہوں نے میں نو پانی پلایا کھجورہ کھوائیاں تے ایک وچوں بدبخت پجھیا انہیں جلدی نال جا کے ابو جال نو بلا لے آیا. آکے کہندہ سردار طفیل ابن عمر آیا ہے آؤ نظر رکھو. دوس قبیلے دا سردار آیا ہے تے عمرہ کرنا چاہتا ہے. ابو جال جلدی نہ لایا آکے انہیں جناب والا کہن لگے سجے کھبے پھولان دیاں پتیاں بڑا پروٹوکول دیتا ہے. حضرت طفیل کہن لگے اگے بھی میں مکے دی اندر آندا سی لیکن ایویں دا پروٹوکول انہاں مینوں اگے کدے نہیں دیتا. اج لگدا ہے کوئی مسئلہ ہو رہے جیویں کہنے کوئی دال چہ کالا کالا ہے. اللہ اللہ کوئی رولا بھی چلی گل ضرور ہے. میں کہا ہاں جی خیر ہوے اے میرے سجے کھبے دے بندے تے ابو جال نے میرا ہاتھ نہ پیا ہویا ہے ایویں چند قدم اسی اگے گئے تے جا کے کہن لگیا کہندا اے طفیل رضی اللہ تعالی عنہ ایتھے مکے دی اندر ایک جادوگر او دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم او جناب نواں دین لے کے آ گیا ہے ساڈا رشتہ دار لیکن میں تینوں سمجھا رہا ان دے کول ایسا جادو دا کلیا ہے ان دیا گلاں دے اندر بھی جادو ہے جڑا بھی ان دے متھے لگدا ہے او دا ہی ہو کے رہ جاندا ہے. میں تینوں پیا سمجھانا ان دے متھے نہیں لگنا ان دیا گلاں وچ نہیں جانا. حضرت طفیل ابن عمر رضی اللہ عنہ کہن لگے انہیں مینوں انہاں ڈرا دیتا ہے. کہن لگے کہندہ جدو تو طواف کرے گا او بیت اللہ دی اندر ہی نماز پڑھدا ہوئے گا بس ان دے متھے نہیں لگنا او دی گل نہیں سننی. اللہ اللہ اگر وہ تلاوت کرے تے تو ابو جال نے روئی لے کے ہمیں سبڑے وٹ کے میرے کنائیں چ دے دیتے تاکہ محمد دی آواز میرے کنہ اندر نہ آوے. ایویں میں کیتا نا اللہ اکبر کبیرہ. حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کہندے نے میں چکر شروع کر دیتے کعبے دے انہی چیر ہویا اللہ دے پیغمبر آئے نے نبی پاک نے آ کے نماز نیت لئی آپ نماز پڑھن لگ پہ اللہ دے قرآن دی تلاوت شروع کر دیتی ہے. طفیل ابن عمر کہندے نے میرے کنہ دی اندر روئی سی کہ مینوں تا آواز آئی نہیں رہی سی. آخر کار جدوں میں بیت اللہ دے 3-4 چکر
چکر لا لے میرے دل دی اندر آیا لے بھئی طفیل بندہ تو بھی چنگا ہے آخر اے بدبخت دی گل دے پیچھے لگ گیا ہے تو جادوگراں دیاں بھی گلاں جاننا ہے تو کائنات دی کہانتوں بھی واقعے تو شہران دے کلاماں بھی جاننا ہے اے جڑی گل کردا ہے ان دی گل درا دل لا کے سن تا صحیح اے کہنا کی چاہدا ہے اے دا مقصد کی ہے یہ دی گل ہے درا توجہ نال سن تا صحیح حضرت طفیل ابن عمر کہندے نے میں آدھے دل نو آپ سمجھایا میں آدھے کان دے وچوں ایویں روئی دا ایک بوڑا نکال دیتا اللہ دے پیغمبر دی تلاوت دی آواز میرے کنا دے اندر داخل ہو رہی میں نو بڑا مزہ آیا میں دوجا روح دا بوڑا بھی نکال دیتا ان میں نو ایویں لگدا سی نبی پاک کے در تلاوت کر دے پینے اے قرآن دی تلاوت ہے میرے کنا چ نہیں سی جا رہی میرا کلیجہ چیر دی جاندی سی سبحان اللہ میرے ویر میں تو انہوں ایک گل کرنا چاہنا مکوان دیا باسیا نبی پاک دیا دیوانیاں فیصلہ با دیا توجہ کری اللہ اللہ حضرت قاری شریف شاکر صاحب حفظہ اللہ اے قرآن دی تلاوت کرن بڑی لذت آئے گی تسی کہو گے واہ واہ سبحان اللہ حضرت مولانا حیدر صاحب کرن تسی کہو گے کمال قاری انس معاذ صاحب کرن تسی کہو گے ماشاءاللہ حضرت حافظ محمد شریف صاحب حفظہ اللہ شیخ الحدیث فرمان تسی کہو گے کمال یا قرآن دی تلاوت جدو امام کعبہ حضرت عبد الرحمن السدیس کر دینے کہ ڈر رکت تازی ہو جاندی ہے جدو یا قرآن دی تلاوت حضرت سعود الشریم کر دینے کہ ڈا مزہ آندہ ہے جدو ماہر المعقلی پڑھ دینے کہ ڈا سرور آندہ ہے جدو احمد اللجمی پڑھ دینے کہ ڈا مزہ آندہ ہے جدو شیخ ادری سبکر پڑھ دینے کہ ڈا لطف آندہ ہے شیخ نورین محمد صدیق سوڈانی رحمت اللہ علیہ پڑھ دینے کتنا مزہ آندہ ہے مشاری راشد الافاسی پڑھ دینے کتنا مزہ آندہ ہے مسلمانہ کعبے دے امامہ دی تلاوت سن لے اے دی کدی لذت ہوئے گی آپ سننا جدو خانے کعبے دے امام دی تلاوت سنیے اکھاں چا اتھرو آ جاندے نے اے یارا مکوانے دیا باسیا میں تینوں دسنا چاہنا ماں او منظر کیسا ہوئے گا جدو نبی پاک تلاوت کر دے ہونگے پیچھے ابو بکر تے عمر عثمان علی سن رہنے حضرت بلال سن رہنے میرے پیغمبر دی تلاوت دی لذت آخر کنی کو ہوئے گی ایتھے بس نہیں اگے چلیے نا جدو جنت دی اندر اللہ کریمہ دے بندیانو قرآن سنان گے تے کڈی لذت آئے گی مسلمانہ اے قرآن دی محبت اے قرآن دی تاثیر میں دسنا چاہنا ہوں حضرت طفیل ابن عمر الدوسی کہن لگے جدو میں طواف کردہ پیاں تلاوت دی آواز پئی میں آدھے طواف مکمل کیتا ہے میں اللہ دے پیغمبر دے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا تے جدو نبی پاک نے قرآن پاک دی تلاوت مکمل کی تھی نبی پاک نے سلام پھیریا ایویں نبی پاک کا دے کرول چلن لگ پہ میں بھی پیچھے پیچھے چلن لگ پیا مسلمانہ جدو نبی پاک دروازے چودہ کھلون لگے میں پج کے اگو دی ہو گیا میں ایویں ہاتھ کیتا نا اللہ دے پیغمبر فرمان لگے نے کہندے نے بیلیا کتھوں آیا تے کونے تو مکے دا باسی نہیں لگدا میں کیا سونیا اے قرآن دی تاثیر نے میرا کلیجہ چیر کے رکھ دیتا ہے باقی گلہ بعد اندر کرانگے پہلے کلمہ پڑھا لے مرید بنا لے یہ ہے قرآن کی تاثیر یہ ہے قرآن کی لذت اسی تے قرآن نل دلی نہیں لگا دے میری ویر کدی سوڑی جی توجہ دیتا کرے اللہ دے قرآن نل مسلمانہ پھر ایتھے بس نہیں میں ایک مزے دی گل کرام صحیح البخاری دی والے حضرت طفیل ابن عمر الدوسی مسلمان ہو گئے تے کہندے نے سونے ہم دعا کرو میرا پورا قبیلہ ہی اللہ انہوں نے ایمان دے دے وے میں آدھی قوم دا سردار ہاں تے نبی پاک نے دعا دی تھی پورا قبیلہ مسلمان ہویا پھر اس پورے قبیلے دے وچوں بڑے سارے صحابی بنے تے میرے ویر ایک ایسا صحابی ہے جن دیا سب تو زیادہ اللہ دے پیغمبر کلو حدیثہ پاک مروی نے 5374 حدیث اے صحابی حضرت طفیل دے کلمہ پڑھن تو بعد انہ دی تبلیغ دے نال اللہ نے اس امت نو حضرت ابو ہریرہ بھی عطا فرمایا یہ حضرت طفیل کی تبلیغ کا نتیجہ تھا
حضرت ابو ہریرہ سب سے زیادہ حدیث و پاک کے راوی ہے. یہ قرآن دی ساڑھے تھے قرآن دے جناب حافظ قرآن حفظ کیتا محنت سے محنت نہیں قرآن دیا کاریا ہووے قرآن دا کاری تے میرے ویر تے بار لکھے ہوئے حافظ پان شاب ہووے قرآن دا کاری تے حافظ ٹیلر ماسٹر محنت سے محنت نہیں لیکن میرے ویر انہی گل میں ون ضرور کڈاں گا پتر سرداران دا ہووے تے کاملو آران دا ہووے پھب دا کوئی نہیں. حافظ قرآن تے پلائی بیٹھے رمضان دا مہینہ یا ابو کہوے امی کہوے بیٹا ذرا سانو پڑھنا نہیں آندا تو پڑھ سی نال نال پڑھاں گے. یہ جناب والا تیسری آیت تے جا کے پھنس جاندہ ہے میرے ویر. اوے قرآن دیو کاریوں میرے بھائیوں میرے چھوٹے ویروں میں توڑ نال ایک بات کرنا چاہنا ہے کدے بھی ایمان نہ کریا جے میں بڑا کاریاں میں نو بڑی منزل یاد ہے. استاد جی آخری بات کر رہے ہیں بات لمبی ہوگی کافی باتیں میرے گے. میرے شیخ مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی سب کو حفظہ اللہ تعالی میرے شیخ نو اللہ لمبی زندگی دے بیمار نے کافی عرصے تو تقریباً 100 سال دے قریب عمر ہوگی 100 سال ہی سمجھ لوگی ساری زندگی. یہ میرے شیخ ہونے جنہ کل حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ نے سید محمد داؤد غزنوی علی رحمہ دے مرکز تقویت الایمان اندر تفسیر روح المعانی پڑھی. قائد ملت حضرت علامہ صالح ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ استفادہ حاصل کر دے. بڑے بڑے مولانا محمد شریف الہبادی رحمت اللہ علیہ میرے شیخ دے شاگرد اور 2017 اسی آخری وہ کلاس ہے جنہاں نے اپنے شیخ کل صحیح البخاری پڑھی. 2017 تو بعد بیماری دا غلبہ ہو گیا نہیں پڑھا سکے اسی آخری کلاس ہے فارغ التحصیل ہونے والے 2017 میں. انہاں دی کتاب ہے انہاں دی حالات زندگی تے مولا اسحاق بھٹی صاحب غالباً لکھی ہے اللہ عالم مندر سے مسجد تک کسے مطالعہ کیتا اسی میرا خیال ہے. انہاں اندر استادہ نے 2 واقعات لکھے کاریاں دے. ایک لکھیا کہ قرآن دا کاری تراویاں پڑھا رہے ہیں تراویاں پڑھانا نا سلام پھیریا آخری 2 تراویاں نے تے نمازیاں نو کہن لگیا ویکھو آخری 3 صورتاں رہ گئیاں نے پورا قرآن سنا لیا غلطی نہیں میری آئی. یہ دا مطلب ہے نا منزل میں نو یاد ہے اللہ نو بول پسند نہیں آیا. چلو جلدی کرو 2 تراویاں رہ گئیں پھر پڑھیے بات ختم کریے. وہ کھڑے ہو گئے تراویاں پڑھن لگے. پہلی رکعت پتہ کی پڑھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن قل هو اللہ احد. اگے بولو نا گل چھڈوں گا بس میں سمجھا گا. اللہ الصمد لم یلد ولم یکن لہ کفوا. ان قاری صاحب پتہ کی پڑھ دے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. سلام پھیریا تے روئی جاوے تاڑا مار کے آندہ ہے اللہ میں نو معاف کری جتو سارے لنگ جاندے نے اتھے میں نو پسا مارے آئی. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا آخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.